ایک غلام مصطفیٰ کی آواز ہے کہ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی۔ جلدی کیوں اٹھانے کو کہا جا رہا ہے؟ مردہ جو ہے عاشق رسول کیوں جلد اٹھا رہا ہے؟ اگلا شعر میں اس کو جو ہے اب سماعت فرمائیں گے۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی، کہ نبی ہمارے ہے سامنے اب، کہ نبی ہمارے ہے سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ نبی ہمارے ہے سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ نبی ہمارے ہے سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، مارنا تو سب کا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاؤ تو نبی کا عشق کا چراغ جو ہے اپنے دل میں جلائے جاؤ۔ اپنے نبی کا عشق، اس دنیا سے جاؤ تو دل میں جو ہے نبی کے عشق کا چراغ جلاتے جاؤ، چراغ جلاتے جاؤ۔ اور جب نبی کا عشق دل میں لے کر جاؤ گے تو یقیناً وہاں تمہیں کامیابی ملے گی، وہاں تمہیں کامیابی ملے گی۔ کیونکہ ایمان کہتے کسے ہے؟ ایمان کہتے کسے ہے؟ ایمان تو محبت رسول ہی کا نام ہے۔ ایمان تو محبت رسول ہی کا نام ہے۔ اگر محبت رسول دل میں نہیں تو پھر مومن ہی نہیں، پھر مومن ہی نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت شان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے گے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے گے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے گے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے گے۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے گے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، میری جان ایمان ہے۔ تو جب محبت رسول دل میں نہیں ہو، محبت رسول دل میں نہیں ہوگی تو پھر ایمان کہاں سے؟ ایمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں اور باپ سے، اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب رچنا مکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب رچنا مکمل ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی پوری محبت ہونی چاہیے۔ اگر خامی ہے تو پھر آپ کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی اسی حدیث کے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں اور باپ، اپنے اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہماری محبت آقا دو علیہ وسلم سے کتنی ہے، کتنی محبت ہے۔ کہیں اولاد سے زیادہ ہمیں محبت تو نہیں ہے، رسول کی محبت سے زیادہ کہیں ہماری اولاد سے تو محبت نہیں ہے، کہیں رسول کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں بیوی کی محبت تو نہیں ہے، بھائی بہنوں کی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ کی مومن کامل نہیں ہے۔ آپ ماں اور باپ سے بڑھ کر، بال بچوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، ماں اور باپ سے بڑھ کر، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، تب آپ مومن کامل ہیں۔ بے شک حضرات، تو یہ جو ہماری زندگی ہے، آپ کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں جو ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، یہ سب رب کی مرضی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو دنیا میں بھیج دیتا ہے،
اور جب چاہتا ہے تو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس میں نہ ہماری مرضی ہے نہ آپ کی مرضی ہے، کسی کی مرضی نہیں، بس سب رب کی مرضی ہے، سب رب کی مرضی ہے۔ آئی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی چلنے والی نہیں۔ اس لیے آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں کہ نہ جانے کب اس کا بلاوا ہو جائے، کب وہ اپنی بارگاہ میں بلا لے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی کہ تمہیں مرنا ہی ہے، تمہیں مرنا ہے۔ جس کے اندر بھی زندگی ہے، جس کے اندر بھی حیات ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، تو اسے مرنا ہے۔ رب کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آزاد بندے جو ہیں تو ان کے لیے یہاں مرنے کی پابندی ہے کہ یہاں مرنا ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، اور وہاں آخرت میں موت نہیں، جنت میں موت نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چاہے گا بھی کہ ہماری موت ہو جائے، ہم مر جائیں، کچھ لوگ چاہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں بشر ہو جاتا، مر جاتا، میں ختم ہو جاتا، لیکن وہاں موت ہے ہی نہیں۔ یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہو کہ وہاں جینا ہے، وہاں جینا ہے، وہاں جینا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے زندہ۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ چند روزہ جو زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، جہاں چند دن رہنا ہے، ہم اس گھر کو خوب سجاتے ہیں، اس گھر کو خوب سجاتے ہیں۔ کہیں ہم اگر سفر کرتے ہیں، دلی جائیں یا ممبئی جائیں یا کہیں جائیں، تو ہم سامان سفر خوب اچھے ڈھنگ سے کر لیتے ہیں، سامان سفر رکھ لیتے ہیں، تیاری ہم کچھ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تاکہ سفر میں کہیں سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے۔ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے ہیں، کپڑا رکھ لیتے ہیں، روپیہ پیسہ رکھ لیتے ہیں کہ کہیں سے کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ یہ چند دنوں کے لیے جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری تیاری اس قدر ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جہاں چند دن رہنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو غور کرو کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں مرنے کے بعد جائیں تو پھر واپسی کی امید مت رکھیں کہ پھر ہم واپس دنیا میں آئیں گے۔ کیا واپس دنیا میں آئیں گے، واپسی کی امید مت رکھو کہ پھر ہمیں آنا ہے۔ جس کی موت ہو جائے گی تو پھر اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ہوتا ہے، لیکن یہ ہر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنا ایک بار ہے۔ تو جب دنیا میں پھر دوبارہ آپ نہیں بھیجے جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہاں خواہش کریں گے کہ مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، میں تو اس مرتبہ پھر آیا، کچھ نیکی نہیں کی، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، میں یوں ہی زندگی گزار دیا جانور کی طرح، اگر تو بھیج دے تو میں صدقہ کر کے صالحین میں سے بن جاؤں گا، نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا، میں لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس کو پھر موقع نہیں دیا جاتا۔ اب موقع کہاں، موقع تو وہی تھا، تو نے زندگی کو غنیمت سمجھا نہیں، تم نے دنیا کو خوب سجایا جہاں چند دن تمہیں رہنا ہے۔ اب یہاں گرفت ہو رہی ہے، اب یہاں پکڑ ہو رہی ہے،
تو اب پھر موقع کی تلاش میں ہے کہ اب پھر موقع ملے کہ ہم دنیا میں جائیں، لیکن کہاں فرصت، پھر موقع ملنے والا نہیں ہے، تمنا کرتے رہ جاؤ گے موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا ہی میں، اس زندگی میں جو کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے وہ کر جاؤ، جتنا نیک عمل کرنا ہے کر لو، پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست احباب پر بھروسہ مت کریں، آپ اپنی اولاد پر بھروسہ مت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہماری موت کے بعد ہمارے لیے برابر سال ثواب کیا جائے گا۔ بہت سی اولاد کی ایسی ماں اور باپ کی قبریں ہیں جو اولاد جو ہے ماں اور باپ کی قبر کے نشانات کو بھول چکے ہیں۔ کیا ایسی بات ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد اولاد قبر کو بھی نہیں پہچان سکتی کہ میرے والد کہاں دفن ہوئے، میری ماں کہاں دفن ہوئی، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں۔ اگر آپ کے اولاد ہے دنیا میں نیک و صالح ہے، فرما بردار ہے، تو چند دن آپ کو یاد کر لیں گے، لیکن کیا آپ کے پوتے بھی آپ کو یاد کریں گے؟ کیا امید ہے؟ بھروسہ ہے؟ ایسا کوئی بھروسہ مت رکھو۔ بہت سے اس دنیا میں آئے چلے گئے، آج کتنے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، کتنے لوگ ان کے نام پر قرآن خوانی کرتے ہیں۔ بہت سے آئے چلے گئے، سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال آپ کو یاد کیا جائے گا، زیادہ زیادہ سالوں سال یاد کیا جائے گا، لیکن پھر آپ کو لوگ بھلا دیں گے، آپ کو لوگ بھلا دیں گے۔ اس لیے کسی پر بھروسہ مت رکھیے، بس اپنی آخرت کی فکر خود کیجیے، اپنی آخرت کی خود فکر کیجیے۔ آپ کمائیے بھی، کھائیے بھی، کھلائیے بھی، اولاد کی پرورش و پرداخت بھی کیجیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزار کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی فرماتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، ہر طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے نمونہ۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف دنیا کمانے میں رہ جائیں، اولاد کی پرورش میں رہ جائیں، صرف گھر اور مکان بنانے میں رہ جائیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ آخرت کو بھول جائے تو آخرت کو بھول جائے تو وہ عقل مند انسان نہیں ہے، وہ عقل مند انسان نہیں، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی ہمیشہ فکر رکھے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو یقیناً آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ نیک عمل کریں گے۔ موت کو دل میں جتنی مرتبہ ہو سکے یاد کیجیے، چونکہ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو پھر آپ کا دل دنیا میں ویسے نہیں لگے گا جیسے غافل لوگوں کا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ رب العزت کہ کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو جو مال، جو اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو ایسا کریں گے، جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ گھاٹے میں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو یعنی مال کے چکر میں آ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اولاد کی محبت میں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں بنتے، گھاٹے میں ہیں۔ یعنی دنیا کو کماؤ، دنیا حاصل کرو، بچوں کی پرورش و پرداخت کرو، اولاد سے محبت کرو، مال سے محبت کرو، لیکن اتنے ہی مال سے محبت کرو جتنی محبت کرنے کا حکم ہے۔ ایسے نہیں کہ مال کی محبت دل میں اتنا بسا لو کہ مال کے حصول میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت نماز پڑھیں۔
بہت سے ایسے بھائی ہیں جو ایسے ایسے کام میں لگ جاتے ہیں جنہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں نماز کی فرصت نہیں، نماز کا موقع نہیں، وقت چلا جاتا ہے، وقت گزار کر نماز ادا کرتے ہیں. لیکن شریعت میں یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر مانا نہیں گیا کہ یہ کوئی عذر ہے کہ آپ کام آنے میں لگے ہیں. شریعت میں یہ عذر نہیں ہے. اگر ایسے کام آپ کو ملے ہیں جس میں آپ کی نماز چھوٹ رہی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ اس کام کو آپ چھوڑ دیجیے جس میں آپ کو نماز کی فرصت نہ ملے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہ ایمان والو کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو جو ایسا کریں گے وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. اللہ رب العزت یہ نہیں فرمانا کہ لوگوں تم دنیا نہ کماؤ، تم دنیا نہ کماؤ، تم یقیناً کماؤ، بال بچوں کی پرورش کرو، اولاد سے محبت کرو. یہ تو رب ہی کا حکم ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب تم نماز پوری کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو. یہ رب کا حکم ہے. کب؟ نماز پوری کر کے لگو، نماز پوری کر کے رزق کی تلاش میں نکلو. رزق کی تلاش میں کب نکلو؟ نماز جب پوری کر لو تو رزق کی تلاش میں پھر نکل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور حلال طریقے سے رزق کماؤ، حلال طریقے سے رزق کماؤ. اگر ناجائز ذرائع سے آپ دنیا کماتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا عذاب الگ ہوگا، وہ عذاب اس کا الگ ہوگا. اس لیے ناجائز طریقے سے مال کمانا بہت بڑا گناہ ہے. حلال طریقے سے آپ کمائیں. تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے. تو جتنے بھی ہماری زندگی ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں. کسی پر آپ بھروسہ مت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. یہ سب بھروسہ چھوڑ دو، یہ سب بھروسہ چھوڑ دو، اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دو. آپ کی نماز چھوٹ جائے گی تو کیا آپ کی نماز کی بھرپائی کون کرے گا؟ 5 وقت دن و رات میں نماز فرض ہے، تو کیا اس فرائض کو دوسرے ادا کریں گے تو کیا آپ کی یہ نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگا. وہ تو آپ ہی کو ادا کرنا ہے. آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی سزا آپ کو پہلے ملے گی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب لیا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. آج ہم لوگ جو ہے نماز سے کتنی غفلت کر رہے ہیں، کتنی سستی برت رہے ہیں، کتنے سستی برت رہے ہیں. یہ غور کرنے کا مقام ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں اور اس تاریخ کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جس وقت اذان دینے پر پابندی تھی، جس وقت قرآن کریم کی تلاوت پر پابندی تھی، جس وقت الگ اعلان نماز پڑھنے پر پابندی تھی. لیکن وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے مومن تھے جو ایسے حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے تھے، اذان نہیں چھوڑ رہے تھے. جس وقت جو ہے کفار و مشرکین مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ان کو ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، لیکن ایسے عالم میں بھی، ایسے پریشانی میں بھی وہ مومنین جو تھے، وہ مسلمان جو تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم مسلمانوں پر ایسی پابندی نہیں ہے، ایسی پابندی نہیں ہے کہ تم نماز مت پڑھو، تم قرآن کریم مت پڑھو، تم اذان مت دو. آج ہم لوگوں پر پابندی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مسئلے سے آج تو ہمارے پاس بہت فیسلٹی ہے، آج ہم نمازوں کے لیے بہت فیسلٹی ہے، آج تو ہماری مسجدیں پکی بن گئی ہے، مسجد میں پنکھا لگ گیا ہے، بجلی کا انتظام ہو گیا ہے، کولر بھی لگ گیا ہے، بہت ساری مسجدوں میں اے سی بھی لگ گئی ہے جو گھر میں میسر نہیں ہوتا، ہر طرح کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے، ہماری مسجدوں میں قالین بچھی ہوئی ہے، ہماری مسجدیں جو ہے ماربل کی بن چکی ہے، ٹائلس بچ گئے ہیں، لیکن مسجدوں ہم تو عالی شان بنا چکے ہیں، لیکن نمازی اس طرح کے نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں یہ کان کھول کر سن لو کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو آپ کے لیے قبر میں ایک مونس و غمخوار دوست کا کام کرتا ہے۔ قبر میں کوئی کسی کا عزیز کسی کا دوست نہیں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے، قبر میں تنے تنہا لیٹنا ہوتا ہے اور اس کی قبر تاریک ہو جاتی ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، قبر میں اس کے اجالا ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اس کی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبر میں روشنی ہو، تو روشنی کا انتظام تو آپ کو یہیں سے کرنا ہوگا کہ ہماری قبر روشن ہو، ورنہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر آپ نے اس منزل کو صحیح سے پار لگا لیا تو آگے آنے والی منزل آپ کے لیے اور بھی آسان تر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے، آپ مومن بن کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے پاس عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے آپ کے پاس، آپ ایمان و عمل والے ہیں، تو آپ کے لیے قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر آپ کا ایمان اچھا نہیں ہے، عمل صالح آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہی قبر آپ کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔